میری اصل میں یہاں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. میری تاریخ اس میں مارچ میں کوئی خالی ہی نہیں تھی. آج خود میرے گھر میں شادی تھی، مگر ہمارے بھائی، کیا نام پورا، اصغر بھائی ہمارے، اللہ انہیں سلامت رکھے. نام تو اصغر ہے مگر ان کا کام اکبر ہے. انہوں نے میرے پاس دہلی سے فون کیا، حضرت کچھ بھی ہو ہر حال میں آپ کو لہرا آنا ہے. اور میرے خود کے اپنے گھر میں شادی آج ہی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محبت والے کہ ان کی باتوں کو ٹالا نہیں جاتا. کبھی کبھی ہماری زندگیاں ایسی ہوتی ہیں، آپ لوگ تو سوچتے ہوگے اگر آپ کے گھر میں شادی ہو نا تو آپ کوئی کچھ بھی ہو جائے ہلو گے نہیں. لیکن ہم لوگوں کی زندگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ہم اپنے لیے خود نہیں جی سکتے. یہ زندگی سب قوم کے لیے جی جاتی ہے. صحیح بات ہے. ان قربانیوں کو کوئی شاید کم لوگ ہیں جو سمجھ پاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں، دنیا داری ایک چیز الگ ہے. پروگرام میں پوری زندگی کر رہا ہوں اور کروں گا، لیکن خاص گھر میں شادی ہونا یہ بڑی بات ہے. میرا چھوٹے بھائی کی شادی تھی، سمجھ رہے ہیں، اب دلہن بھی ودا ہو کے نہیں آئی اور میں ادھر آ گیا. تو یہ زندگی جو ہوتی ہے نا یہ قوم کے لیے ہوتی ہے، اور ہم نے تو اپنی زندگی کو قوم کے لیے کر دیا ہے. الحمدللہ بہت بڑا ادارہ بنایا ہے قوم کے لیے، دارالعلوم اعلیٰ حضرت. اتنا بڑا ادارہ کہ ضلع رامپور میں اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے. ہاں بس بخشش کا ذریعہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے میری بخشش فرما دے. میں حاضر آ گیا اصغر بھائی کی دعوت محبت پر. آپ بھی تشریف فرما. میں آپ کو پھر سے مبارکباد پیش کروں گا اور میں دعا کروں گا کہ میرا مولا آپ کے آنے کی وجہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اور آپ سب کے صدقے میں مجھ کو بھی جنتی بنائے. حضرات، دنیا کی ناچ گانوں کی محفل میں لوگ بہت جم تھم کے سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ شادیوں میں کراتے بھی ہیں ناچ گانوں کی محفلیں. لیکن آپ لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کو آج اپنی پسند بنایا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محبت میں آج آپ یہاں بیٹھے بھی ہیں. جی بے شک، ورنہ رات کا 1 بج گیا. انسان اس وقت اپنی آدھی نیند مکمل کر چکتا ہے، مگر یہ دیوانے مستانے فرزانے نبی کے عاشق غلامان غوث و خواجہ یہاں بیٹھے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. خود فیصلہ کر کے بتاؤ کون جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ. کیوں بھائی پہلے شعر میں سیٹی بول گئی؟ ابھی تو ہم شروع بھی نہیں ہوئے ہیں یار. صحیح کرو اسے بھائی. آواز بھی کم نہیں ہونی چاہیے اور سیٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. دونوں باتیں رکھو. سنگم صاحب حضرات سنیں، توجہ فرمائیں. اصل میں ساؤنڈ وانڈ کا میٹر یہ ہے، کمی ساؤنڈ ہیں جو ہمارے سامنے بول پاتے ہیں، ورنہ ساؤنڈ ہی نہیں بولتے. آپ لوگ خاموش ہو جائیں. سنیے، اگر آپ کا ساؤنڈ نہیں بھی بولے گا تو بنا ساؤنڈ کے بھی سنا دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیجیے. اب میں آ گیا ہوں تو میں سنا کے ہی جاؤں گا. جی اور آج یہ ایسا سنا کے جاؤں گا، ایسا سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ جب تک جیو گے یہ تقریر یاد ہوگا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپ شادی میں آئے ہو، آج شادی ہے دل حسن بھائی کی، اور شادی میں آئے ہو. انشاءاللہ میں ایسی شادی پڑھ کے سنا جاؤں گا، ایسی شادی سنا کے جاؤں گا کہ زندگی بھر آپ شاد رہو گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ بالکل توجہ فرمائیں اور محبت سے سنیں. میں اچھا بول رہا، بہت بڑھیا ہے، سیٹنگ کر دیں گے یہ، اور کوئی آپ بالکل پریشان نہ ہو. میں آ گیا. یہ میک تو یہ 150 سال کی دین ہے. غوث اعظم کے زمانے میں تو میک ہوتا ہی نہیں تھا. 70 ہزار کے مجمع میں میرا غوث ایسی تقریر. جی بے شک. سبحان اللہ. تو بھئی ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. 70,000 میں نہیں کر سکتے، 700 میں تو کر سکتے ہیں بغیر میک کے، ہے کہ نہیں؟ غلاموں میں کچھ تو کچھ اپنے آقا کی جو ہے مطلب برکتیں ہوتی ہیں. محترم، شادی کو قرآن نے بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے قرآن نے لباس بتایا ہے. قرآن وہ چیز ہے،
میں کیا بتاؤں قرآن کے بارے میں، جیسی نیت کرو گے قرآن سے آپ کو وہ ملے. جی بے شک بے شک بے شک. نیت کے اوپر ہے. قرآن میں سب کچھ ہے، جو نیت کر کے غوطہ لگاؤ گے وہ مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے سمندر میں مچھیرا جال ڈالتا ہے، مچھلی کی نیت سے مچھلی پھنستی ہے نا. کچھ لوگ سمندر میں تحقیق کرتے ہیں، جال ڈالتے ہیں اور اپنی وہ طریقے ہیں ان کے، کوشش کرتے ہیں تو وہ سمندر سے موتی بھی نکالتے ہیں میرے بھائیوں کے نہیں. کسی کو سمندر سے موتی ملتا ہے، کسی کو سمندر سے مچھلی ملتی ہے، کسی کو سمندر میں جزیرے ملتے ہیں، کسی کو سمندر میں طوفان ملتا ہے نا. سمندر میں آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی، جس نیت سے جاؤ گے وہ مل جائے گا. ایسے ہی قرآن ہے. سمندر کی تو ایک مثال دی، قرآن تو ایک ایسی ہے کہ وہ اپنی مثال خود ہے. بے شک بے شک. قرآن کی تو کوئی مثال ہی نہیں، وہ لا مثال ہے. قرآن میرے رب کی صفت ہے، میرا رب لا مثال، قرآن لا مثال. تو قرآن میں جس چیز کے لیے آپ غوطہ لگاؤ گے وہ لے کے آؤ. اگر قرآن کو ڈاکٹر پڑھے گا تو اس کو ڈاکٹری کے علم میں اضافہ ہوگا. بے شک. ڈاکٹروں نے قرآن کو پڑھ کے سرجری کے بڑے کام شروع کر دیے. بڑی جو سرجریاں ہو رہی ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے ریسرچ کی جا رہی ہے اور سرجری کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو اگر ایک مریض پڑھے گا تو اللہ اسے شفا دے گا. سبحان اللہ. قرآن کو ایک عالم دین پڑھے گا تو وہ عالم دین قرآن کو پڑھ کے اس سے مسائل نکالے گا. بات ہے کہ نہیں؟ قرآن کو دنیا کا سائنسداں پڑھے گا تو قرآن کو پڑھ کے وہ چاند پر پہنچ جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. میں بہت کچھ ہے، جو سوچ کر غوطہ لگاؤ گے وہ آپ کو قرآن سے ملے گا. بے شک بے شک. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میرے بھائیو؟ ڈاکٹر قرآن کو پڑھے تو ڈاکٹری کا اس کو علم ملے. میرا بھائی سائنسداں اگر قرآن کو پڑھے تو سائنسداں کا علم ملے. اگر مریض قرآن کو پڑھے تو اس کا مزدور ہو جائے. اور سنیے، جہاں پر دنیا کے سائنسداں ہتھیار، طاقت، پاور، پیسہ، درم، دینار دم توڑ جاتے ہیں، وہاں پر قرآن کی طاقت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کسی کو کسی پہ اٹیک کرنا ہو، میزائل اور آپ کے لڑاکا بیمان کا استعمال کرتا، ایٹم بم کا استعمال کرتا. ابھی یوکرین میں رشیا آپ دیکھ رہو کیسی تباہی مچائے ہے نا. مگر میرے بھائی آج تک پوری دنیا نے کوئی ایسا ایٹم بم نہیں بنایا جو کسی جن کو بھگا سکے یا مار سکے. بنایا ہو تو مجھے بتاؤ. آج تک آپ نے کسی اخبار میں سنا کہ امریکہ کے ایٹم بم سے 2 جن مر گئے، 5 جن مر گئے؟ نہیں سنا نا. لیکن قرآن کی وہ طاقت ہے، جہاں ایٹم بم کام نہ کرے وہاں قرآن پڑھ دو جن بھاگ جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرے بھائی جن بھاگ جائے وہاں پر. قرآن کو سمجھیے، توجہ فرمائیے. یہ علماء ہمارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ زیادہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے. لیکن میرا ایک سوال ہے میری قوم آپ سے، میری ماں بہنوں سے بھی، میرے آپ بھائیوں سے بھی، سب سے بھی. انسان چاہتا ہے مجھے کوئی ایسا نسخہ کیمیا اعلیٰ دین کا چراغ مل جائے کہ اس کو گھسوں اور سب کچھ کام ہو جائے. ہر آدمی چاہتا ہے نہیں ہے نا. اعلیٰ دین کے قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ بھائی چراغ میں سے جن نکالتا تھا وہ، اور جو چاہتا تھا محل بنوا لیا کرتا تھا، پوشاک منگا لیا کرتا تھا نا. ہر آدمی چاہتا کوئی ایسا تعویذ کر دے میاں پیر مجھے کہ وہ تعویذ میرا سب کام کر دے. ہر آدمی چاہتا ہے. تو میرے بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں اعلیٰ دین کا چراغ دنیا میں نہیں مل سکتا. آپ چاہو تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ قصہ بھی اللہ جانے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کی ہمیں تو آج تک کوئی روایت نہیں ملی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلتا ہے خوابوں میں اور افسانوں میں چلتا ہے وہ کہ صاحب وہ جو ہے اللہ دین کا چراغ تھا. سنے میرے بھائی، اور کوئی ایسا تعویذ نہیں بنا کے دے سکتا پیر تجھے یا کوئی مولوی کہ ایک تعویذ دے کے ہر دنیا کا کام کر دے. ٹھیک ہے، فیضان ملتا ہے بھائی، برکتیں ملتی ہیں، لیکن ایک تعویذ سب کچھ نہیں کر سکتا. ایک تعویذ اگر سب کر دیتا تو غوث اعظم تعویذ باندھ کے بیٹھ جاتے. ایک تعویذ سب کچھ کر دیتا تو کربلا کا حسین اپنے گلے میں تعویذ باندھ کے بیٹھ جاتا. نہ ان سے اچھا کوئی تعویذ بنا سکتا ہے، نہ ان سے اچھا کوئی تعویذ لکھ سکتا ہے، اور نہ ان سے زیادہ کسی کے ہاتھ میں اثر ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. بھائی بات سمجھو گے؟
وہ کیا کرتے؟ تعویذ گلے میں پہن جاتے تو علی اصغر کو پانی مل جاتا. 22,000 یزیدیوں کے پاس پانی لینے نہ جاتے بلکہ گلے میں تعویذ پہن لیتے, علی اصغر کو پانی مل جاتا. میرے بھائی گردن نہ کٹاتے سکینہ یتیم نہ ہوتی. میرے بھائی گردن نہ کٹاتے سیدانیہ کربلا کے میدان میں بے سر سامانی کے عالم میں نہ رہ جاتی. مگر حسین نے بتا دیا تعویذ کا کام تعویذ کی جگہ ہوتا ہے, تدبیر کا کام تدبیر کی جگہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر تم چاہتے ہو ہر سمسیا کا سمادھان ہو جائے, تم چاہتے ہو ہر میدان میں کامیابی مل جائے, تم چاہتے ہو ہر پریشانی کا حل ہو جائے, تم چاہتے ہو ہر تکلیف دور ہو جائے, تم چاہتے ہو ہر پریشانی میں میری رہنمائی ہو جائے, تو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی کان کھول کے سن لو, اللہ نے تمہیں نسخہ دیا ہے, اس نسخے کا نام قرآن ہے. قرآن کو سامنے کر, جب جب قرآن کو پڑھے گا تم ہر سمسیا بھی اپنا دھان ہو جائے گا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. عظمت قرآن, عظمت قرآن. مفتی گلفام صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سمسیا کا سمادھان قرآن نہ ہو جائے گا. وہ لوگوں تم چاہتے ہو اعلیٰ دین کا چراغ مل جائے, اعلیٰ دین کا چراغ کچھ نہیں ہے, قرآن لے لو. تم چاہتے ہو کہ تعویذ مل جائے, تعویذ ہی کچھ نہیں ہے, قرآن لے لو. ارے قرآن کو اپنے سینے کا تعویذ بنا لو, زندگی کا تعویذ بنا لو. جس دن تمہاری زندگی میں قرآن آ گیا اس دن تمہاری زندگی میں کامیابی آ جائے گی. سبحان اللہ. قرآن اور اللہ نے وہ ہتھیار و نسخہ تمہیں دیا ہے. آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب, ذرا واپسی کا آواز بڑی کم ہے, آواز کم مت کیجیے. میرے بھائی قرآن اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور قرآن کے اندر جب غوطہ لگاؤ گے آپ کو جس سمسیا کا سمادھان ڈھونڈو گے تمہیں قرآن میں ملے گا. بے شک. میرا موضوع آج قرآن نہیں, میرا موضوع آج شادی ہے. کبھی میرا موضوع قرآن ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کے حوالے سے, انشاءاللہ آپ کا دل گدگد ہو. سبحان اللہ. میں تھوڑی سی بات بتا دوں آپ کو. کبھی تمہارے بھائی تمہیں ستائیں, کبھی تمہارے بھائی تمہیں ستائیں. اکثر بھائی ستاتے ہیں. بھائی سے مراد سگا بھائی بھی ہو سکتا, پڑوسی بھی, رشتہ دار بھی, اور کوئی بھی مسلمان بھائی ہے. ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے. غیر کم ستائیں گے تمہیں اپنے زیادہ ستائیں گے. بے شک. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. مولوی کو مولوی زیادہ ستا رہا ہے, میں حقیقت نہیں, میں بتا رہا ہوں. ہاں مولوی کو مولوی زیادہ ستا رہا, رکشہ والے کو رکشہ والا زیادہ ستا رہا. سمجھ رہے ہیں؟ کمپٹیشن ہے نا, کمپٹیشن ہے نا. ایک مولانا نے کہا میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا, کسی نے ڈی جے بجا لیا. مولانا نے صحیح کہا, بیچارے نے کہا میں امام ہوں یہاں کا, میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. دوسرے نے آ کے پڑھا دیا. بتائیے مجھے ستا رہا کہ نہیں ستا رہا؟ یہ کہتا میرے بھائی نے نہیں پڑھایا, بھائی میں بھی نہیں پڑھاؤں گا. رہی بات گولی مار دو اور کیا کر لو گے, کوئی گولی نہیں مار دیتا. دوسرے نے پڑھا دیا. ایک امام کو مسجد سے نکالا, اس کی کوئی خطا نہیں تھی, نکال دیا. کسی کا فاتحہ پڑھنے نہیں گیا, کسی کا گلگلوں میں نہیں گیا, اندرسوں میں نہیں گیا, ہے نا, کسی کی چھینک آئی نہیں گیا, تو امام کو نکال دیا. دوسرا اس سے پہلے تیار ہے. میرے بھائی پوچھے کہ پہلے امام کو کیوں نکالا, کہ اس وجہ سے نکالا, نہیں آئیں گے تمہاری مسجد میں, اب امام نہیں دیا جائے گا, معافی مانگو اس امام سے. ہاں کوئی شریع کمیٹی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اگر زیادتی کی ہے تو نکالو. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح بات. میں سمجھ رہا ہوں ایک کو اب یہ میں سمجھا مولانا کی بات کر رہا ہوں, تمہیں جو ستا رہے ہوں گے تمہاری ڈپارٹ کے زیادہ ستا رہے ہیں. میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں. تو جب تمہیں تمہارے اپنے ستائیں تو پھر سورہ یوسف پڑھنا. اور سورہ یوسف میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. قرار ملے گا, بہت خوب حضرت. سکون ملے گا, تجھے قرار ملے گا. اگر تیرے بھائی ستائیں تو تیرا دل بے قرار نہیں ہوگا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ہاتھ باندھا, اور ہاتھ باندھنے کے بعد میں حضرت یوسف کو اندھیرے گلوں میں ڈال دیا تھا. لوگوں ذرا غور کرو, تیرے بھائی تجھے ستائیں گے, اور حضرت یوسف کو پڑھے گا سورہ یوسف 4 ماہ 13 پارا پڑے گا, تو تجھے قرآن بتائے گا. وہ دنیا میں آنے والے پریشان نہ ہو. یہ وہ بھائی ستاتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا, اتنا ستایا, کھچیلا, کھچیلنے کے بعد میں مارا, مارنے کے بعد کنویں میں ڈالا. لیکن جب اللہ کا کرم ہو رہا ہے تو بھائی کتنا بھی ستائے کچھ نہیں
دل سکون سے ہو جائے گا۔ جی جی ایک بات بتاؤں بھائی، کسی ٹیبلیٹ میں اتنا سکون نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا کوئی تجھے سمجھا دے نا اور تیرے سمجھا کے دل کو جو سکون مل جاتا ہے وہ کوئی ٹیبلیٹ۔ سبحان اللہ، جی جی بہت خوب ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو باتوں میں مٹھاس ہے، کوئی آدمی کا کسی کا انتقال ہو گیا، وہ رو رہا، کوئی بھی ٹیبلیٹ دو سکون نہیں ملے گا میری جی 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 لیکن کوئی سمجھانے والا اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے بھائی یہ حکم خدا ہے، ہائے ہائے بھائی یہ امانت تھی جو اللہ نے لے لی ہے، جی ایک دن بھائی تجھے بھی جانا ہے، رو مت، ان کے لیے اصالہ ثواب کرو، اور بھائی ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ رونے سے بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں جو چلا گیا، لیکن تو بخشش کی دعا کرے گا تو اس کا فائدہ ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا، شاید آنسو رک جائے اور پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنے مرنے والے کے لیے پڑھنے لگے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ جب دنیا کا انسان آپ کو اتنا اچھا سمجھا سکتا ہے تو رب کا قرآن کتنا اچھا سمجھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن تمہیں پتا ہو، تم نے قرآن سے سیکھا ہو، قرآن سے ڈھونڈا ہو، تب نا تمہیں دنیا کی بات یاد ہے، دنیا میں تم نے ریسرچ کیا، تم نے دنیا کی بات میں تحقیق کی۔ میرے بھائیوں، ہر چیز میں اتنی تحقیق کرتے ہو، کسی کا کوئی کام بگڑ جائے تو تحقیق کرتے ہو کہاں تک برائی پہنچی، وہ کیسا ہوگا، کسی کی کوئی برائی تمہیں سننے مل جائے تو تحقیق کرو گے کہ اور اس برائی میں اور اضافہ ہو جائے تو مزہ آ جائے گا۔ جی 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 بے شک صحیح بات ہے۔ فلا لڑکی لڑکے کا میٹر تھا تو سنے گا کیسے ہوا، کیا ہوا بھئی، کیا ہوا، اللہ کیا ہوگا یار، سنا ادھر سے سنا ادھر ٹال دے، مگر اسے نمک مرچ لگا کر پھر بیان کرے گا لوگوں کو سامنے، تم نے ایسے سنا، تم نے ویسے سنا، اور میرے بھائی اس میں تحقیق کر رہا تو قرآن میں تحقیق کر۔ مولانا سے پوچھ، میں نے الحم شریف تو پڑھ لی، حضرت اس کا ترجمہ اور سنا دو مجھے کیا ہے۔ جب مولانا تو یہ قرآن کا ترجمہ سنائے گا نا تو دل ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان بھائی قرآن لاجواب ہے میرے بھائی، ہر سمسیا کا سمادھان قرآن میں ہے، اور میرے بھائی ہر سمسیا کا سمادھان تیرے قرآن میں مل جائے گا۔ اگر تجھے قوم ستائے، تیری برادری تجھے ستائے، تیرے اپنے تجھے ستائیں، تو خدا کی قسم تجھے قرآن میں مل جائے گا کہ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کیسا ستایا تھا، بے شک بے شک حضرت صالح کو ان کی قوم نے کیسا ستایا تھا۔ اللہ تجھے سب ملے گا قرآن میں سب۔ اگر غریبی ہوگی، میں مائی کا لال کوئی بھی ہو پوری دنیا میں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تو غریبی ہے، کوئی ٹیبلیٹ ایسا نہیں تیری غریبی میں تجھے سکون دلا دے، کوئی انسان نہیں دلا سکتا۔ لیکن جب غریبی میرے پاس آئے، قرآن کو پڑھنا، قرآن مصطفیٰ کی زندگی کو بتائے گا کہ نبی کے گھر میں تو آگ کی چولہا تک نہیں جلتا تھا، نبی کے پیٹ سے پتھر بنا ہو تھا، نبی کے پیپڑے میں رحمت لگا ہو، تب نبی کی زندگی کو دیکھے گا کہ تجھے غریبی میں سکون ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سوچے گا یار دنیا میں سب سے زیادہ پیارا تو اللہ کو محبوب تھا نا۔ جی 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 نبی سے زیادہ پیارا ہے کوئی اللہ کو؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، سب سے زیادہ پیارا اللہ کو میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا پیارے کو وہ غربت میں ہے، اللہ چاہتا تو جنت بھیج دیتا نبی کے گھر، بے شک سونا چاندی کے پہاڑ بھیج دیتا مصطفیٰ کے گھر، جی جی سمندر کے جتنے قیمتی موتی تھے سب مصطفیٰ کی انگوٹھی کے نگینے بن جاتے۔ جی جی بے شک میرے ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ مگر سو تو قرآن پڑھے گا تو قرآن مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں بتائے گا، تجھے غربت میں بھی قرار آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز قرآن ہے۔ کبھی بیمار ہوگا، کیا ہوگا؟ بیمار ہوگا تو، اور جب کبھی بیمار زیادہ ہو جائے گا تو پھر بیمار کا بھی دل ٹوٹتا، نا امید سا ہو جاتا، بیمار سوچتا یا اللہ یہ ہٹا کٹا گھوم رہا، یہ چاہے تو چل بھی سکتا، گھوم بھی سکتا، کھا بھی سکتا، اے مولا میرے اوپر تیری کیا مہربانی ہے مولا، تیری کیا مرضی ہے، میں اتنا بیمار ہوں، کوئی دوا مجھے اثر نہیں کرتی مولا، بڑی تکلیف میں ہوں۔ لوگوں اس وقت بھی انسان کبھی کبھی امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور بیماری ایسی ہوتی ہے نا، انسان نا امید ہو جائے تو نا امید کفر ہے، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ تو حضرت قرآن تجھے بتائے گا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر لے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 18 سال تک بیمار رہے ایوب، کتنے سال تک؟
کتنے بڑے بیمار رہے معلوم ہے؟ اتنے بڑے بیمار رہے کہ آپ کے جتنے مویشی تھے سب ختم ہو گئے. لوگوں، آپ کا مال، آپ کا کاروبار، آپ کے باغات، آپ کا بزنس، آپ کی تجارت سب ختم. اور اس کے بعد میں جو اپنا جسم تھا میرے بھائی وہ بھی بیمار ہو گیا. اتنی تکلیف ہوتی تھی بیماری میں کہ ایوب کی چیخ نکلتی تھی. لوگوں، حضرت ایوب کے جسم میں پھوڑے بنتے اور قربانی ان سے حصہ بڑی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ایوب کو ذرا غور کرو. جملہ میں آپ کو نوٹ کر کے بتا دوں، صبر ایوب نام کی ایک کتاب جو شاید کسی وہابی نے لکھی ہے. اس کتاب میں اس نے ظالم نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. لوگوں یہ جھوٹ ہے، روایت یہ غلط ہے. نبی کے جسم میں نہ زمین کے اوپر رہے تو کیڑے پڑتے ہیں، نہ زمین کے نیچے چلا جائے تو کیڑے پڑتے ہیں. اس لیے اللہ حرم علی الارض ان تعدل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں ان کو قبروں میں رزق دیا جاتا ہے. تو جب زمین میں قبر میں جانے کے بعد ان کے قبر میں کیڑا نہیں پڑتا تو زمین کے اوپر کیسے کیڑا پڑ جائے؟ سبحان اللہ. ہاں یہ ہے کہ آپ کے جسم میں چھالے ٹیپ پڑتے تھے. چھالے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پانی انہیں نکلتا تھا. لیکن نبی کا جسم کبھی سڑ نہیں سکتا، نہ کبھی گل سکتا، نہ کیڑا پڑ سکتا، اور نہ نبی کے جسم کو کوئی درندہ یا جانور کھا سکتا. جی جی بے شک. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا اپنے باپ سے؟ کوئی بتا سکتا؟ کہاں گیا یوسف جب کنویں میں ڈال آئے تھے؟ تو بیڑیا کھا گیا. کیا کھا گیا؟ کیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب نے کہا یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میرا یوسف نبی ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا، میرا یوسف نبی ہے. اور حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا نبی ہے. تو میرے بھائیو، نبی کے جسم کو نہ درندہ کھائے، نہ کوئی زمین کھائے، نہ مٹی کھائے. نبی تو نبی ہوتا ہے. لوگوں، حضرت یعقوب کا سارا مال ختم، حضرت یعقوب کا سارا تجارت ختم. اللہ کا امتحان قرآن میں دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بتا رہے اور ایسی بات آپ بتا رہے ہیں. بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ تار ہل گیا؟ اصل میں بڑا اچھا موضوع چل رہا ہے، بڑا اچھا موڈ بنا ہے. اور یہ جو میٹر میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ ہر وقت نہیں آتا، یہ ابھی ہاں یہ جو ابھی میں بول رہا ہوں نا کسی میری کیسٹ و تقریر میں نہیں سنا ہوگا آپ نے میری گارنٹی. ابھی بول رہا ہوں. تو جو نہیں آئے ان کی ٹینشن مت لو، جو آ گئے ان کی ٹینشن مجھے ہے. میں بنا میک کے بھی سنا دوں گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. تو میرے بھائی ذرا غور کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ بھی قرآن میں فرمایا. اور حضرت